یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرة اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ہر انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت اتنی اعلیٰ اور اتنی عالی شان ہے کہ اگر انسان ساری زندگی صرف اس نعمت کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ کے گن گاتا رہے تو بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ابھی جیسے یہ بچہ عربی میں شکریہ کے طور پہ عربی کے اشعار پڑھ رہا تھا، اگر ہم کسی ایک نعمت کے شکرانے میں پوری زندگی ہی، دن کو بھی رات کو بھی اللہ تعالیٰ کے گن گاتے رہیں تو اس ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس نعمت کے بارے میں آج امت مسلمہ ناقدری اور ناشکری کا شکار ہے، اور اس ناقدری اور ناشکری کی پاداش میں آج پورا مسلم معاشرہ برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے۔ وہ نعمت جس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے سارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، وہ اولاد ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان سے پوچھیں جو بے اولاد ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئیں، 40 سال شادی کو ہو گئے، اولاد ہوئی نہیں، بڑے علاج کیے، اولاد ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے علاقے میں 2 بھائی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوئی، شادی کی، دونوں کی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ان کے پاس جائیداد بھی بہت ہے، پراپرٹیاں بھی بہت ہیں، پیسہ بھی بہت ہے، لیکن ان کی زندگی اتنی اجیرن ہے اور اتنے وہ پریشان رہتے ہیں کہ اب یہ جو کچھ ہے یہ جائے گا کہاں۔ میری خالہ ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہے۔ میں جب بھی ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، بہت بوڑھی ہیں اب تو، کوئی 90 کے قریب عمر ہوگی ان کی، جب بھی جاتا ہوں
تو ان کی اولاد تو مجھ سے بہت عمر میں بڑی ہے، لیکن جب بھی ان کی خدمت میں جاتا ہوں تو وہ مجھے ہاتھ جوڑتی ہیں، گلے لگ کے روتی ہیں، میرے بچوں کے لیے دعا کرو نا، ایک ہی اللہ ان کو دے دے، ایک بیٹی دے دے، ایک تو دے دے اللہ ان کو، یہ کہہ کے وہ روتی ہے۔ اولاد بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، دونوں آنکھ کی ٹھنڈک ہیں، دونوں روح کی راحت ہیں، اور دونوں بڑی نعمت ہیں۔ آج امت مسلمہ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری اور اس نعمت میں خیانت کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18ویں پارے کی ابتدا میں ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ یہ جو 8 صفات بتائی ہیں نا، یہی ہیں جو جائیں گے جنت الفردوس میں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہی ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی ہیں جو وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے فردوس کے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ ان صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ان میں ایک صفت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی امانتیں دی ہیں وہ ان امانتوں میں اللہ کے حکم کی رعایت کرتے ہیں۔ اولاد اللہ کی امانت ہے نا، ملکیت تو نہیں ہے، اولاد امانت ہے۔ جب کوئی اپنا پیارا فوت ہوتا ہے تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی سارے اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے اولاد ہمیں بطور امانت کے دی ہے، یہ میری امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، پھر اس کو واپس کرنا ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، لیکن آج امت مسلمہ اس امانت میں خیانت کا ارتکاب کر کے اللہ پاک کے ہاں جواب دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو آج صرف پیسے کی مشین بنانے کا عزم کیا ہوا ہے، پیسے کی مشین بنانا ہے ان کو۔ ہر ماں، ہر باپ 99.99 ماؤں اور 99.99 باپوں کا جو عزم ہے نا وہ یہ ہے، پیسے کی مشین بنانا ہے اسے۔ یہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ عزم ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ عزم ہی قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ نیت ہی قرآن سے ٹکراتی ہے۔ اس لیے کہ پیسے کی مشین بنانے سے پیسے میں اضافہ تھوڑی ہوگا، زیادہ پڑھانے لکھانے سے پیسے میں اضافہ تھوڑی ہوگا۔ پڑھے لکھوں اور ان پڑھوں ان کے مالدار اور غریب ہونے کا تعلق ان کے پڑھا لکھا اور غریب اور ان پڑھ ہونے سے تھوڑا ہی ہے۔ رزق کی وسعت اور رزق کی تنگی کا تعلق پڑھا لکھا ہونے اور ان پڑھ ہونے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق قسمت سے ہے، مقدر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی مقرر کر دی ہے۔ جب کوئی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اس پر لکھو اس کی روزی کتنی ہے، اس پر لکھو کہ یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے۔
حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ کہا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ جب فرشتے کو ماں کے رحم میں نطفے پر لکھنے کا حکم ہوا تھا کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، تو میں اس پریشانی میں ہوں، پتہ نہیں میرے لیے کیا لکھا گیا تھا۔ یہ ٹینشن بس مجھے کھائے جاتی ہے، اسی ٹینشن میں رہتا ہوں، اس لیے آپ کسی اور سے مشورہ کر لیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَكَأَيٍّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنے بندے کو تسلی دے رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی روزی تقسیم شدہ ہے، وہ مل کے رہے گی۔ مومن روٹی کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے جو مقدر میں ہے آئے گا، جو نہیں ہے وہ نہیں آئے گا۔ کوشش کے بڑھانے سے روزی بڑھتی نہیں ہے، کوشش کے بڑھانے سے روزی بڑھتی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اب برکت دے دی ہے، پہلے ایک دکان تھی اب 2 دکانیں ہو گئیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب بڑے عارف تھے، فرمانے لگے روزی نہیں بڑھی، مشقت بڑھ گئی ہے۔ ملے گا تو اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے، اب 2 دکانوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب اتنی عظیم الشان ہے کہ اہل السنت والجماعت کے تمام اکابر علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین کتاب، صحیح ترین کتاب، مستند ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کی جو ابتدا کی ہے، ابواب قائم کیے ہیں، یہ باب اس کے نیچے اس سے متعلق حدیثیں، باب اس کے نیچے حدیثیں۔ پہلا جو باب قائم کیا ہے وہ وحی کا کیا ہے، باب بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی، چونکہ دین سارا آیا وحی سے، تو پہلے وحی کی حقیقت پتہ چلے کہ وحی کیسے آتی تھی، اس میں کیا ہوتا تھا، پھر وحی میں جو کچھ کہا گیا بتایا گیا وہ آگے بتایا جائے۔ تو باب تو قائم کیا باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن اس کے نیچے جو حدیث لکھی ہے اس میں وحی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو علماء اس پہ بحث کرتے ہیں کہ عنوان کچھ اور حدیث کچھ، یہ کیوں؟ بھائی اگر مجھے عنوان دیا جائے سیرت پہ بیان کرنے کا، سیرت پہ بیان کرنے کا، اور میں پورا بیان موت پہ کر دوں، تو آپ کو حیرت ہوگی نہیں، یہ سیرت کا تذکرہ تو ہوا نہیں پورے بیان میں، اتنا بڑا بینر لگا ہوا ہے سیرت کانفرنس کا۔ تو عنوان تو رکھا وحی کی ابتدا کا، حدیث ذکر کر دی کوئی اور جس میں وحی کا تذکرہ ہی نہیں۔ تو علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں
جو اعمال کا وزن ہوگا، جو اعمال کی قیمت لگے گی، اس میں نیت کو دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے۔ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کو دیکھا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اب جب انہوں نے یہ حدیث ذکر کی تو علماء اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ چونکہ ساری شریعت کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں نیت کو درست کرنا شرط اولین ہے، اس لیے امام بخاری نے پڑھنے پڑھانے والے کو خبردار کرنے کے لیے پہلے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، عمل بھی کرتے رہیں اور نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر کسی کام کا نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ تو آج ہمارے پیرنٹس کی، ہمارے سرپرستوں کی، ہمارے ماں باپ کی اولاد کے حوالے سے نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج اس نعمت کی ناقدری بھی ہو رہی ہے اور اس نعمت میں، اس امانت میں خیانت بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا۔ ان بچوں کا کرنا کیا ہے؟ ان بچوں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کو کرنا کیا ہے، اور ہمارے نبی نے اپنے ارشادات میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان بچوں کا کرنا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی کچھ صفات بتائی ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی یہ صفات ہیں۔ ان کی صفات میں آخری صفت جو اللہ نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ یہ دعا مستقل کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں، اور اگر بیویاں ہیں تو خاوندوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما کہ جب ہم ان کو دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کا کردار ایسا ہو، ان کی سیرت ایسی ہو، ان کے اعمال ایسے ہوں کہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور وجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ ہمیں بھی، ہماری بیویوں کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی متقیوں کا امام بنا۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ بچوں کو بنانا کیا ہے۔ پیسے کی مشین نہیں بنانا ان کو، پیسے کی مشین بنانے سے پیسے بڑھ نہیں جائیں گے، پیسے اتنے ہی ملیں گے جتنے اس کے مقدر میں لکھے ہیں۔ بنانا کیا ہے؟ متقیوں کا امام۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں متقی۔ جس کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ نہیں کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کبھی ہوئی نہیں، یہ نہیں، اس کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی اگر کبھی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ تائب ہو کر اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنے رابطے کو بحال کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر ماں، ہر باپ کو یہ دعا کرنے کی تعلیم دی ہے اور اس کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ متقیوں کا امام بنانا ہے اپنے بچوں کو۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کا کیا حشر کر رکھا ہے۔ اعلیٰ ڈگریاں دلوانے کے لیے، اور اعلیٰ ڈگریاں اس لیے دلواتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمائے،
زیادہ پیسہ کمانے کے لیے ڈگریوں کا شوق چڑھا، اور زیادہ بڑی ڈگریاں پانے کے لیے ان کو بالکل انگریز بنا دیا، بچوں کو انگریز بنا دیا ان کو۔ یہ نہیں سوچا کہ جہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے وہاں اس کا ایمان محفوظ بھی رہے گا یا برباد ہوگا۔ کتنی یونیورسٹیاں پاکستان میں ایسی ہیں جہاں کی بدکاریوں اور وہاں کی بدماشیوں اور وہاں کی سیاہ کاریوں کو کتنی دفعہ منظر عام پہ لایا گیا ہے، لیکن وہ یونیورسٹیاں ابھی بھی خالی نہیں ہوئی ہیں۔ بھائی ایک دفعہ کارگزاری آ گئی تو بلا لو نا اپنی بچیوں کو واپس، کہیں اور ڈال دو۔ واپس نہیں بلایا ماں باپ نے، ابھی بھی وہ ہاسٹل بھرے پڑے ہیں، وہ یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، جبکہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن بنا ہوا ہے ڈگری، اس کے لیے چاہے کپڑے اتارنے پڑیں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے چاہے اپنے دامن کو تار تار کرنا پڑے کوئی حرج نہیں، اس کے لیے چاہے اپنی عفت کو قربان کرنا پڑے، چاہے اپنے اعمال کو قربان کرنا پڑے، چاہے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے، سب کچھ گوارا ہے، ڈگری پھر بھی چاہیے۔ یہ ماں باپ نے ذہن بنا لیا ہے، اور یہ اولادیں اسی طرح پروان چڑھ رہی ہیں، اسی طرح پل کر بڑی ہو رہی ہیں، اور ان کے مزاج بگڑ رہے ہیں، ان کی عادات بگڑ رہی ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں، دہریت کی طرف جا رہی ہیں، اور ماں باپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی۔ حالانکہ یہ ماں باپ نگہبان تھے ان بچوں کے ایمان کے، ان بچوں کے اعمال کے، ان بچوں کے دین کے، ان بچوں کے اسلامی نظریات کے نگہبان تھے، یہ ان کے پاس امانت تھی، مگر یہ اس میں خائن ہے۔ اور پوری دنیا میں جتنی بدکاریاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنی بدماشیاں ہیں، جتنی بددیانتیاں ہیں، یہ کوئی کرنے والے جنگل کے بھیڑیے نہیں ہیں، یہ کوئی جنگل سے شیر نہیں آ گئے، کوئی سور نہیں گھس گئے شہروں میں، یہ کسی ماں کے جنے ہوئے اور کسی باپ کے جنے ہوئے بچے اور غیر تربیت یافتہ انسان ہیں کہ جن کے ماں باپ نے ان کو پیسے کی مشین بنانے کی کوشش کی، اور نہ ان کے ایمان کی حفاظت کی، نہ ان کے اعمال کی حفاظت کی، نہ ان کے دین کے نگہبان بنے، نتیجے میں ان کے بچے ایسے ہو گئے۔ ابھی جو لاہور میں بسنت منائی گئی، اس میں کون گئے تھے؟ کن کے بچے تھے؟ کن کی بچیاں تھیں؟ لاکھوں کی تعداد میں جو جمع ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی دھرتی پہ بدکاریاں ہوئیں، بدماشیاں ہوئیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں۔ یہ کرنے والے امریکی گورے نہیں تھے، اسرائیلی یہودی نہیں تھے، یہ ہمارے ہی ملک کے بچے اور بچیاں تھے، جن بچے اور بچیوں کے ایمان اور اعمال کے نگہبان ان کے ایمان اور اعمال کی نگہبانی سے غافل ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جنت نہیں ملے گی اس کے بغیر جب تک کہ آپ امانت دار نہ ہوں۔ اللہ پاک کی امانتوں میں اگر ہم خیانت کریں گے پھر جنت نہیں ملے گی۔ اور ایسے ماں باپ جب مریں گے، چونکہ مرنا تو سب نہیں ہے نا، ایسے ماں باپ جب مریں گے تو صرف ان کو ان کی سیاکاریوں کی سزا نہیں ملے گی، ان کو ان کی تمام اولادوں اور اولادوں کی اولادوں کی زندگی بھر کی تمام سیاکاریوں کی سزا بھی ملے گی۔ انسان اپنی سیاکاریوں کی سزا نہیں بھگت سکتا تو اپنی ساری نسل کی سزاؤں کو کیسے بھگتے گا؟ اے کاش کہ
ماں باپ اپنے بچوں کو نیک بناتے، متقی بناتے، پرہیزگار بناتے، جو بنانے کی ان کو تعلیم دی گئی تھی، تو آج سارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہوتا۔ بھئی ماؤں کی تربیت ہے، باپ کی تربیت ہے، لہٰذا اب نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، نہ برائی کرتے ہیں، نہ بدماشی کرتے ہیں، نہ بددیانتی کرتے ہیں، کتنا معاشرہ اچھا ہو جاتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے۔ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ رائیونڈ کا اجتماع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، فرمانے لگے اگر نماز کھڑی ہو اور آپ میں سے ہر ایک کو صف میں سیدھا کھڑا کرنے کے لیے ٹائم صرف کیا جائے تو کئی لاکھ آدمی ہیں، تو ہر آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر کے یا آگے کر کے اس کی ایڑی کو لکیر پہ رکھا جائے تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ سارا دن تو صفیں سیدھے کرنے میں لگ جائے گا، لاکھوں آدمی ہیں تو نماز تو پھر ہوگی نہیں، ساری نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ پھر فرمانے لگے لیکن اگر ہر آدمی اپنی ایڑی کو دیکھ کر لکیر پہ رکھ لے تو چند سیکنڈوں میں کئی لاکھ آدمیوں کی صفیں سیدھی ہو جائیں گی۔ اب سارا معاشرہ سدھر جائے۔ اب یہ تبلیغ والے بیچارے کہاں تک پہنچیں اور دل بھی اپنے قبضے میں نہیں ہے۔ اب یہ مدرسوں والے بیچارے کہاں تک جائیں، اور یہ جمعے میں بیان کرنے والا آخر کس کو کیا سنائے، کتنا سنائے۔ لیکن اگر ساری دنیا کے مسلمان اپنے بچوں کو متقی بنانے کا عزم کر کے ان کو ایسا ماحول دیں، ان کو ایسی تربیت دیں، تو بتائیے ساری دنیا کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ جو دنیا میں کرنے والے کر رہے ہیں، یہ آخر کسی کے تو بچے ہیں، کسی ماں کے بیٹے ہیں، کسی ماں کی بیٹی ہے، کسی باپ کا بیٹا، کسی باپ کی بیٹی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، ذکر تلاوت بھی نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے اعمال نامے میں نیکیوں کے لکھے جانے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے علم چھوڑا اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ علم چھوڑا، شاگرد چھوڑے، کتابیں چھوڑیں، یہ علم چھوڑا، اب اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک حافظ صاحب نے ایک حافظ تیار کیا، اب وہ ہر سال لوگوں کو تراویح سناتا ہے اور مسجد میں امامت کر کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، محلے کے بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے۔ تو بتائیے اس حافظ صاحب نے کمائی کر لی کہ نہیں کر لی؟ حافظ صاحب فوت بھی ہو جائیں گے تو ان کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا، بلکہ نیکیاں مسلسل لکھی جاتی رہیں گی جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرات صحابہ کے اعمال نامے بند نہیں ہوئے، ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے اعمال نامے بند نہیں ہوئے، ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے حنبلیوں کی ساری عبادتوں کی نیکیاں ان کے کھاتے میں، سارے حنفیوں کی ساری عبادتوں کی نیکیاں امام اعظم کے کھاتے میں، ایسے ہی مالکیوں، ایسے ہی شافعیوں۔ قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ۔ سنا ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہ والا اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ سارے ہی ایک طریقے کار پہ جمع ہو جائیں گے۔ تو اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک تو یہ شخص ہے جس نے علم چھوڑا، دوسرا شخص جس کا اعمال نامہ موت کے بعد بھی بند نہیں ہوگا وہ ہے جس نے کوئی صدقہ کیا ہو، ایسا صدقہ کہ جو باقی رہے۔ مسجد بنا دی، یہ ایسا صدقہ ہے جو باقی رہے گا۔ مسجد جب تک باقی رہے گی
اس میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، اجر ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنا دیا، مدرسے کے طلباء کی امداد کر دی، اس کی امداد سے ان بچوں نے پڑھا، مدرسے کو کتابیں لے کر دے دیں، مدرسے کے بچوں کے لیے کھانے پینے رہنے کا انتظام کر دیا۔ اب یہ ایسا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کہیں کنواں کھدوا دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، اجر مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایک پودا لگاتا ہے اس پودے کا اس کو اجر ملتا ہے، اس لیے کہ یہ پودا اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے ذکر کا ثواب لگانے والے کو ملے گا۔ درخت لگائے گا، اس درخت کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرے گا اور یہ لگانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کہیں بور کروا دیا کسی مسجد میں، یا ویسے ہی کہیں بور کروا دیا، اس میں ہینڈ پمپ لگوا دیا، اب لوگ اس کو بھر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، سب کا اجر مل رہا ہے اس کو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے نبی نے آخر میں ذکر کی، اور ان تینوں شخصوں میں سے تیسرے شخص کا آخر میں ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوی ترین ہے، یہ ان سب میں زیادہ مضبوط ہے، یہ ان سب میں سب سے زیادہ نافع ہے، نفع مند ہے۔ وہ ہے وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایسا بچہ چھوڑ جائے، ایسا بیٹا چھوڑ جائے، ایسی بیٹی چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ، ایسا بیٹا چھوڑ جائے، ایسی بیٹی چھوڑ جائے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، ایسا بیٹا چھوڑ جائے، ایسی بیٹی چھوڑ جائے جو نیک ہو اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ یہ شخص ایسا ہے، یہ ماں ایسی ہے، یہ باپ ایسا ہے کہ اس کا اعمال نامہ موت کے بعد بھی بند نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اعمال نامے میں دھڑا دھڑ اولاد کی طرف سے آنے والی نیکیاں اور دعائیں لکھی جاتی رہیں گی اور ملتی رہیں گی۔ یہ ہمارے نبی نے اپنی تعلیمات سے ہمیں ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے کہ اولاد کو کرنا کیا ہے۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ، اولاد کو کیا بنانا ہے؟ صالح بنانا ہے۔ بھئی اولاد کو کیا بنانا ہے؟ صالح۔ اور اس قرآن پاک کی آیت میں متقی اور حدیث میں صالح، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ آپ کے ذمے اولاد کے رزق کی تعیین اور اولاد کے رزق میں اضافہ نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی طے شدہ ہے، تو آپ کے ذمے ہے ہی نہیں وہ۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہماری اولادیں نیک بنے، ہماری اولادیں متقی بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایسی بنے کہ متقیوں کی امام بن جائے۔ یہ ہے اصل کمائی۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو نیک بنانے میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں، متقی بنانے میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں، یہ امانت دار ہیں۔ اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو نیک اور متقی بنانے میں کسر چھوڑی، یہ خائن ہے، خائن ہے، یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، یہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، یہ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی کے خادم خاص تھے۔ 15-20 برس ان کی خدمت کی، ان کے پاس رہ کر، دن رات ان کے ساتھ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا جب انتقال ہوا تو ان کے متعلقین کے دلوں پہ اس کا بڑا صدمہ تھا۔ جس شیخ سے اللہ کا راستہ ملتا ہو، جس شیخ سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس شیخ کی صحبت سے دل کی دنیا اللہ کی محبت سے آباد ہوتی ہو،
اس کا جو انتقال ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، سگی ماں سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، سگے باپ سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملوانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو جب حضرت گنگوہی کا انتقال ہوا تو جو ان کے متعلقین تھے وہ ان پہ بڑا صدمہ تھا، اور ہر ایک کی پھر خواہش ہوتی تھی کہ جنہوں نے ان کے پاس زیادہ زمانہ گزارا ہے ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے ان کی باتیں پوچھی جائیں، سنی جائے۔ اب ہمارے حضرت جی کا انتقال ہوا ہے تو ہمارا یہی حال ہے۔ حضرت جی کا انتقال ہوا تو اب ان کے گھر والوں سے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے، بچوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے چونکہ وہاں اتنا مجمع ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھئی حضرت کے آخری ایام کہاں گزرے تھے، وہاں ہمیں چلنا ہے۔ چنانچہ کئی مہینے حضرت کے لاہور میں ایک گھر میں گزرے، ہم وہاں گئے، وہاں جا کے بیٹھے رہے۔ ان کمروں میں حضرت جی رہ کے گئے ہیں، انہی فضاؤں میں ان کی سانس ہیں۔ میرے حضرت جی یہاں ٹھہرتے تھے۔ پھر میں نے معلوم کیا بھئی کس ہاسپٹل میں انتقال ہوا ہے، اس کا پتہ چلا۔ وہاں گئے، بھئی کون سے وارڈ میں تھے، کون سے روم میں تھے، تو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہاں تو مریض آتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ حضرت جی کون ہیں۔ بڑی مشکلوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس فلور میں پہنچے، اس وارڈ میں پہنچے، اس روم میں پہنچے، اور وہاں بیٹھ کے ان کو یاد کرتے رہے۔ تو دل چاہتا ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں سنیں۔ تو جب حضرت گنگوہی کا انتقال ہوا تو ان کے تعلق والوں کا بھی یہ حال تھا۔ تو ان تعلق والوں میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کے دادا شیخ، ہمارے حاجی صاحب کے شیخ تھے مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، ان کے شیخ تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری۔ تو وہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو خطوط لکھتے تھے کہ میں تو اب ضعیف ہوں، سفر کرنا میرے لیے مشکل ہے، آپ کچھ وقت نکال کے آئیں نا، کچھ بیٹھ کے آپ سے باتیں سنیں، کچھ ہمارے پاس رہیں تاکہ آپ کے پاس ہم کچھ وقت گزاریں۔ اب حضرت رائے پوری مولانا یحییٰ صاحب سے بہت بڑے تھے، بڑے اللہ والے تھے، لیکن ان کے جو خطوط آتے تھے تو حضرت پھر بھی ان کے پاس جاتے نہیں تھے، اور خطوط مسلسل آتے تھے۔ چنانچہ کئی سال تک خطوط آتے رہے۔ بالآخر حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے ان کو جواب لکھا اور کہا حضرت اب تک تو نہ آنے کی وجہ زکریا تھا کہ میرے پاؤں میں زکریا کی زنجیر تھی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا تھا، میں ہر وقت اس کی تربیت میں منہمک تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب زکریا کا اللہ سے تعلق بن چکا ہے، اور اب میں ضرور حاضری دوں گا۔ چنانچہ جب مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے، بہت سکون ہے، ساری زندگی آج کے دن کی تیاری میں گزاری تھی اور آج بہت سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص مولانا یحییٰ صاحب کے ہاتھوں دو شخص تیار کرائے، ایک ان کے چھوٹے بھائی جو ان سے بہت چھوٹے تھے، 30-35 سال کا فرق تھا، 25-30 سال کا فرق تھا، چھوٹے بھائی، ان کا نام الیاس تھا، محمد الیاس، اور ایک ان کے بیٹے، ان کا نام محمد زکریا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دو شخص ایسے تیار کرائے جن دو شخصوں سے امت کو بہت فائدہ ہوا، اور ایسا فائدہ ہوا جو فائدہ عالمگیر تھا۔ ایک آگے
چل کر مستقبل میں مجدد دوران بانی تبلیغ مولانا محمد الیاس صاحب بنے، اور دوسرے قطب الاقطاب برکت العصر ریحانۃ الدہر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی اور اس پر توجہ دی، اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں، اپنے عزائم ٹھیک رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا صلہ دیا۔ اور اب آپ بتائیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیکیوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جو تبلیغ کا کام چل رہا ہے اور اس تبلیغ کے جو ثمرات ہیں، یہ ساری نیکیاں مولانا الیاس صاحب ان کے توسط سے ان کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کے پاس جا رہی ہیں۔ ساری دنیا میں جو فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے اور اس کی تعلیم سے جو گھروں میں انقلاب آیا ہے اب تک کروڑوں گھروں میں، وہ سب کا سب مولانا زکریا صاحب کے کھاتے میں اور ان کے توسط سے مولانا یحییٰ صاحب کے کھاتے میں۔ کمائی کی کہ نہیں کی؟ اور جنہوں نے اپنے بچے بادشاہ بنائے، اور جنہوں نے اپنے بچے وزیر بنائے، جنہوں نے اپنے بچے بڑے بڑے افسر بنائے، انہوں نے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں کمایا۔ اپنی سزا اپنی سیاہکاریوں کی سزائیں وہ الگ بھگتیں گے، اور اپنے بچوں کی سیاہکاریوں کی سزائیں وہ الگ بھگتیں گے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اپنے بچوں جو کہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، اس میں خیانت نہیں کریں گے، بلکہ جو ان کو بنانے کی ہمیں ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے ہم وہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل اسکول نہیں پڑھائیں گے، یونیورسٹی نہیں پڑھائیں گے، کالج نہیں پڑھائیں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے دین کا نگہبان بننا ہے، جہاں ان کے دین کو خطرہ ہے وہاں سے ان کو دور کریں، چاہے آپ کو ڈگری کی قربانی دینی پڑے، چاہے آپ کو ان کے کسی بڑے عہدے کی قربانی دینی پڑے، ان چیزوں کو قربان کریں اور اب ان کے دین کے محافظ بنیں، ان کے دین کے نگہبان بنیں، ان کو متقی اور نیک بنانے کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ کریں گے کوشش؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ایسا بنائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں افسوس نہ رہے، ہم شرمندہ نہ ہوں، حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ حضور یہ نہ کہیں کہ تم تو میرے بچوں کو اپنا دشمن بنا کے چھوڑ آئے ہو، میرا دشمن بنا کے چھوڑ آئے ہو، تم نے تو اپنے بچوں کو اللہ کا دشمن بنایا، میرا دشمن بنایا، تمہارے بچے تو میرے دشمنوں والی شکلیں لیے پھرتے ہیں، تمہارے بچے تو میرے پروردگار کے دشمن اور نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس شرمندگی سے بچائے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، اور اس میں دو چیزیں معاون ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ہم یہ جو دعا میں نے عرض کی نا، قرآن مجید کی دعا، اس کا اہتمام کریں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پابندی سے مانگیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، اچھا ماحول دیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جایا کرتے تھے کہ جی اس کو اپنے پاس کچھ وقت رکھیں تاکہ یہ آپ کے پاس رہ کر آپ جیسا بن جائے، نیک بن جائے۔ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا دیں، اپنی بیوی کو نیک بنا دیں، خود نیک بن جائیں، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کے گھروں میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، تو یہ گھر نیکی کا ماحول بن جائے گا۔ اب اس گھر میں جو بچہ رہے گا، پلے گا، بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نیک بنائیں گے۔ اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔